یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی۔ اور خدا کی شان دیکھیے کہ وفات حسرت آیات بھی اسی مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر حرکت و نقل سے واقف ہے۔ جو بات جو کام ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے، 2-4 گھنٹے کے بعد یا 2-4 دن کے بعد ہم جو سوچنے والے ہیں، اس بات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے لیے یعنی پیدائش کے لیے اسی مہینے کو چنا، اور آپ کو جب اپنے پاس بلایا تو تاریخ وفات بھی یہی مہینہ پایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس کو لوگ اس کو شریعت سمجھ کر شور مچائیں گے اور اپنے نفس کے مطابق تاریخ پیدائش کا استعمال کریں گے۔ اس لیے وفات بھی اسی مہینے کو اللہ نے چنا اور پیدائش بھی اسی مہینے کو مقرر کیا۔ اب بعض ہمارے جو ہے مسلمان بھائی، خاص کر کے آج کی جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول، جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور ان حضرات کو دور دور تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور سنت سے کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ جن لوگوں کو شریعت سے واسطہ ہے، نبی کے طریقے اور سنت کو اپناتا ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، اللہ کے نبی کی غلامیت کو اختیار کرتا ہے، اس جلوس میں ویسے حضرات نظر نہیں آتے، بلکہ وہ حضرات نظر آتے ہیں جن سے اگر پوچھ لیا جائے کہ ہمارے نبی کے والد محترم کا نام کیا ہے تو امید ہے کہ وہ نہیں بتا پائے گا۔ آپ کے دادا کا نام کیا ہے، نہیں بتا پائے گا۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، نہیں بتا پائے گا، مگر وہ جھنڈا لے کر کے آج کے دن جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں پیش نظر آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، شریعت مطہرہ کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں دوسرے کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ یہ کون سی عبادت ہم کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں جس سے ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں؟ روڈ پر جو ہے جلوس نکالا جاتا ہے، اور اس دور کے نوجوان کے بارے میں زیادہ کارگزاری کیا کہا جائے کہ کیسے کیسے شکل بنا کر کے اور اس میں طرح طرح کے باجے گاجے کا انتظام کے ساتھ جو ہے دوسری قوم کو اور پوری انسانیت کو جو ہے پریشان کرنے کا کام کرتے ہیں۔ روڈ ایک عام شاہراہ ہے جس میں ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ مریض کے ایمبولینس سے گاڑی جاتے ہیں، ڈیوٹی والے جاتے ہیں، ایمرجنسی والے آدمی جاتے ہیں، مگر ہمارے اس خوشیاں منانے کی وجہ سے وہ سارے لوگ جو ہے پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شریعت کبھی بھی ایسا جشن اور ایسی عبادت کا حکم آپ کو نہیں دیتا ہے کہ جس سے دوسرے مخلوق کو، دوسرے انسانیت کو تکلیف پہنچ جائے ہماری عبادت سے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بات ہم لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارکہ ہے، یقیناً یہ امت محمدیہ کے لیے خصوصاً
اور پوری انسانیت کے لیے جو ہے عموماً باعث خیر و برکت ہے، باعث مسرت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے خاص کر کے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب جو ہے لوگوں نے پتہ نہیں اس کی دلیل کہاں سے نکال کر لایا۔ اگر یہ ساری حرکات شریعت مطہرہ کا کوئی حصہ ہوتا اور اس کے لیے کوئی زمانے کا ایک دلیل بھی اگر مل جاتی تو کہا جا سکتا کہ یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے اور یہ ایک سنت کا طریقہ ہے۔ سب سے قریبی زمانہ پانے والے حضرات جسے صحابہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جنہوں نے معجزات کو اترتے ہوئے دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، آپ کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا، طرح طرح کے کرامات دیکھے، ان حضرات نے بھی جو ہے کبھی اس طرح کی جشن عید میلاد النبی جو ہے نہیں منایا ہے۔ خوشی منانا منع نہیں ہے، یقیناً خوشی کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں جو ہے تشریف لائے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خاص کر کے اس امت کو اس نعمت جو یہ نعمت اللہ نے مرحمت فرمایا، پچھلے کسی بھی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا، بلکہ ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو دیا تھا ان امتوں کو، کسی کو 10 سال کے لیے، کسی کو 8 سال کے لیے، کسی کو 5 سال کے لیے، جو انبیاء آتے رہے ایک زمانہ ان کی تک جو ہے ان کی شریعت باقی رہتی، پھر دوسرے نبی آ جاتے تو اس امت کی شریعت ختم کر دی جاتی، مگر اللہ کا بے پناہ احسان و کرم اس امت محمدیہ پر کہ یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ قیامت تک کے لیے دیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو بہت بڑی نعمت ہے، خوشی منانا چاہیے۔ لیکن خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری خوشی سے دوسری انسانیت کو جو ہے تکلیف پہنچ جائے۔ بہرحال بزرگ اور دوستو، اس سے کچھ ہوتا جاتا ہے نہیں ہے کہ آپ جھنڈا لے کر ناچ کود کر لیں اور سال بھر میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ سچا اور پکا مسلمان اور محب رسول، عاشق رسول وہ کہلاتا ہے جو پوری زندگی کے ہر گھنٹے میں اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں اور ہر منٹ کے ہر لمحہ پر جو ہے نبی کی سنت اور طریقہ کو اختیار کرتا، وہی سچا عاشق رسول ہے۔ سال میں ایک دن جو ہے جشن عید میلاد النبی بنا لیا تو ہم جو ہے پکے سچے امت بن گئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت کیا کرتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی کے پھندا جو ہے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور ظالم کہتا ہے کہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ ان محمد فی مکانک، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگہ میں ہوتا، پھانسی گردن پر لٹکا ہوا ہے، اور ظالم پوچھتا ہے کہ اتنا کہہ دے کہ تیرے جگہ میں اس شرط پر تجھے چھوڑ دیا جائے کہ تیرے بدلے میں محمد کو جو ہے پھانسی میں لٹکا دیا جائے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ظالموں، یہ تو تم نے بہت آخری اور بہت بڑی بات تم نے کہی، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری حیات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھے، یہ تو بہت بڑی بات تم نے کہی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، اللہ نے کیا ان لوگوں کے تقدیر میں خوش قسمتی رکھا تھا۔ یہ بھی ایک صحابی رسول ہے، ان کی والدہ جو ہے ان کو ساتھ میں لے کر کہیں سفر میں جا رہی تھی، اور وہ زمانہ چونکہ چور چکار کا زمانہ تھا، ڈاکوؤں نے جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ماں سے چھین کر لے کر بھاگ گیا، اور لے جانے کے بعد کسی پیسے والے آدمی کو جو ہے بیچ دیا، اور اس نے جو ہے خرید لیا۔ اس زمانے میں انسانوں کا بھی خرید و فروخت ہوا کرتا تھا، تو بڑے آدمی کو بیچ دیا غلام بتا کر، اور اچھی خاصی رقم اس کو مل گیا ڈاکو کو۔
اور اسی طریقے سے وہ بیچتے بچاتے جو ہے خرید و فروخت ہوتے ہوتے یہ جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین ہم سب کی ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جزائے محترمہ، ان کا جو بھانجا تھا ان کے ہاتھ آیا یہ بیچتے بچاتے جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھانجا تھا ان کے ہاتھ میں آیا، انہوں نے اس کو خرید لیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھانجا تھے انہوں نے ہدیہ کے طور پر اپنے خالہ کو دے دیا، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ طے ہوا اور آپ سے ان کا نکاح ہوا، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے ان کو پیش کر دیا۔ اب یہ جو ہے بیچتے بچاتے بکتے بکاتے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر میں پہنچ گئی، وہیں رہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہدیہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے پیش کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی محبت اور پیار ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں سب کچھ جو دکھ درد تھا میں سب کچھ بھول گیا، کہ میرے والد کہاں ہیں، میرے والدہ کہاں ہیں، بھائی چچا لوگ کہاں ہیں، چھوٹا بچہ تھے وہ چھین کر لے کر ڈاکوؤں نے بھاگ گیا اور اسے جو ہے بیچ دیا۔ اب ایک جو ہے قافلہ کا گزر ہوتا ہے، اور وہ قافلہ کہاں کا ہوتا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گاؤں کا وہ آدمی ہوتا ہے، وہ قافلہ ہوتا ہے، وہ جماعت ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی یہ باہر نکلے تو اس جماعت نے، اس گروہ نے، اس قافلہ والوں نے دیکھ کر پہچان لیا، گاؤں کا رہنے والا لڑکا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان پہچان لیتا ہے کہ فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا چچا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے۔ اس نے پہچان لیا، قریب میں آیا اور پوچھا کہ تم زید ہو؟ کہا کہ ہاں میں زید ہوں۔ فلاں کا بیٹو؟ کہا ہاں فلاں کے بیٹے۔ بات چیت ہوئی، تعارف ہوا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہے میرے ہی گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ یہاں کیسے پہنچ گیا مکہ کے اندر۔ بہرحال وہ قافلہ جو ہے چلا گیا، اور جانے کے بعد ان کے گھر میں خبر کر دیا، اور ادھر ماں باپ جو ہے آج برسوں سے پریشان حال تھا کہ پتہ نہیں میرا بچہ حیات میں ہے یا نہیں ہے، ڈاکوؤں نے جو ہے چھین کر لے کر چلا گیا، کیا کیا نہیں کیا اس کا علم تو ہم لوگ کو نہیں، روتے روتے پریشان ماں باپ۔ ان لوگوں نے خبر دے دیا کہ تمہارا بچہ صحیح سلامت ہے، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، مسلمان بھی بن گیا، اور مکے میں جو ہے فلاں صاحب کے یہاں رہتا ہے، ہم لوگوں نے خود دیکھ کر کے آیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے ان قافلہ والوں کا بڑا احترام کیا، اعزاز انعام سے نوازا کہ بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑا کام آپ لوگوں نے میرا کر دیا۔ اب یہ ان کے والد و والدہ جو تھے اور جو بھائی تھے، چچا لوگ تھے، یہ لوگ فوراً تیار ہو گئے مکہ آنے کے لیے، اور ایک بوری جو ہے دینار و درہم، اس زمانے میں جو چلتا تھا سونا چاندی کا سکہ، ایک بوری لے لیا کہ پتہ نہیں جس کی ملکیت میں سرپرستی میں یہ غلام بنا ہوا ہے یہ تو یوں ہی چھوڑے گا نہیں، وہ بھی تو خرید کر لایا ہے۔ تو ایک بوری جو ہے پیسہ لے لیا، وہ ان کے والد اور والدہ ماں باپ، اور ساتھ میں ان کے بڑے بھائی، ان کے چچا بھی ساتھ میں تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدا پر پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد جو ہے تعارف کرایا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے، بتایا سب کچھ، اپنا تعارف کرایا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں وہ تو میرے پاس ہے اتنے سال سے۔ تو کہا کہ دیکھیے میں آپ کے لیے پیسے بوری میں بھر کر لایا ہوں، آپ جو بھی قیمت مانگیں گے اس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ میرے جسم پر جو کپڑا ہے اگر وہ بھی مانگیں گے تو میں کھول کر دے دوں گا، لیکن آپ میرے بیٹے کو آزاد فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو اس کے بدلے میں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، تم لے جا سکتے ہو، میں بلا دیتا ہوں، بات چیت کر لو، اگر وہ جانا چاہے تو کوئی اس کے بدلے میں ہمیں پیسے ویسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہ جانا چاہے تو میں پھر اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا دیا اپنے والد والدہ کے سامنے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے کہ یہ لوگ باپ بیٹا ماں بیٹا جو ہے بات چیت کرے. کہنے لگے ان کے والد اور والدہ ماں باپ کہ بیٹا چلو، اس کے بدلے میں پیسہ ویسا لے کر کے آیا ہوں، پیسہ ویسا لے کر کے میں چھوڑا دیتا ہوں تم کو، اور غلامی سے آزاد والی زندگی اچھی ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ والد صاحب آپ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی بڑی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے جس کا بدل کائنات کے کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، پوری کائنات اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. یہ غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے. تو کہا کہ جاؤ گے نہیں؟ کہ نہیں میں جا نہیں سکتا ہوں. البتہ اگر آپ بولیں گے کہ خاندان والوں سے، رشتہ دار والوں سے، بستی والوں سے اور جو میرا والدہ ہے ان لوگوں سے ملاقات اگر کرنے کے لیے مجھے بلائیں گے آپ تو میں جا سکتا ہوں، لیکن ملاقات کر کے میں آ جاؤں گا. میں ہمیشہ کے لیے وہاں گھر جو ہے نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جو یہاں پر جو آرام ملا ہے اور مجھے جو زندگی ملی ہے اور مجھے جو پیار و محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے. اس 1000 گنا آزادی سے یہ غلامی والی زندگی اچھی ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اعمال سے ہوا کرتا ہے، نہ کہ حرکت سے اور شور و شرابہ سے. بلکہ جس شخص کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور پیارا سنت اس کی زندگی میں ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین امتی سمجھا جائے گا. تو ایسا کوئی اعمال ہمارے ذریعے سے نہ ہو کہ جس سے دوسرے انسان کو یہ تکلیف پہنچے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی پکا سچا مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے ماں باپ سے، ان کے آل و اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، پیارا نہ بن جاؤں. تو میرے عزیز اور بھائیوں، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے اندر میں رکھا ہے. اور جس عبادت، جس کام کا کنیکشن نبی تک، اللہ تک نہیں پہنچتا ہے تو اس کام کا کوئی وجہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ مرتب نہیں فرماتے ہیں. کیجیے، آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی عذاب و ثواب کی بات نہیں ہے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، سال بھر ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہم دور رہیں اور سال میں ایک مرتبہ ان کو یاد کر لیں تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحہ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے طریقہ کو اور سنت کو ہمیں جو ہے یاد کرنا ہے، فالو کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تب جا کر دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر یعنی امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے. جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے بہت ہی کم ہے کہ اللہ نے اس امت کو سید الانبیاء جیسی نعمت عطا فرمایا، تمام نبیوں کا سردار. اور یہ نعمت محدود وقت کے لیے نہیں دیا ہے کہ ایک آدھ مہینے کے لیے دیا ہے، 2-4 سال کے لیے دیا ہے، بلکہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا پر اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ نعمت اس امت کو عطا فرمایا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، خوشی کی بات ہے. جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لیکن ہمیں ہر معاملے میں نبی کا طریقہ اور سنت کو سامنے رکھنا ہے کہ کون سا کام ہمارے نبی نے کیا اور کون سا کام ہمارے نبی نے نہیں کیا، کن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا. تو جن چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا انہیں کو ہم کریں اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں سے ہم رک جائیں، تبھی سچی محبت ہمارے اندر آ سکتی ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے سید الانبیاء کی دولت مرحمت